خالہ کے گھر۔ امید ہے بچوں اب آپ کا کوئی بڑا چاہت سے آپ کو اپنے گھر بلائے گا تو آپ کوئی بہانہ نہیں بناؤ گے۔ شبیر اور عروہ کی خالہ انہیں کئی مرتبہ کہہ چکی تھیں کہ وہ دونوں جڑواں بہن بھائی ان کے گھر آ کر ان کے پاس بھی رہا کریں، لیکن ہر مرتبہ ہی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ دونوں بہن بھائیوں نے امی جان کو بتایا، ہم خالہ کے گھر جانا نہیں چاہتے کیونکہ وہاں کھیلنے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے وہاں ہمارا دل نہیں لگے گا۔ امی ہنس کر بولے، بیٹا وہ اتنا کہتی ہے تو ایک رات کے لیے چلے جاؤ۔ آخر ایک ہفتہ کی شام جب شبیر اور عروہ کوئی اور بہانہ نہ ڈھونڈ سکے تو انہیں رات سونے کے لیے خالہ کے گھر جانا ہی پڑا۔ خالہ نے ان کے لیے گھر کا دروازہ کھولتے ہی انہیں کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہارے کھیلنے کے لیے میرے پاس کھلونے نہیں ہیں، لیکن تمہیں مصروف رکھنے کے لیے میرے پاس باورچی خانے میں بہت کچھ۔ شبیر سرگوشی کرتے ہوئے بہن سے کہنے لگا، کہیں خالہ ہم سے کچھ پکوانا تو نہیں چاہتے یا پھر لگتا ہے کہ وہ ہم سے برتن دھلوائیں گی؟ عروہ نے قدم گھر میں رکھتے ہوئے من پر انگلی رکھ کر بھائی سے کہا، شش، وہ سن لیں گی۔ خالہ عنبر کا باورچی خانہ بہت بڑا تھا، اس میں چلغوزے کی لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا میز بچھا ہوا تھا جس پر مختلف قسم کی رنگ برنگی چیزیں رکھی تھیں۔ شبیر میز کے ساتھ پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور خوشی سے بولا، واہ، یہاں تو رنگ ہی رنگ ہیں، رنگین پنسلیں، چہرے رنگنے والے رنگ، گوند، چکنی مٹی، سفیدی، مزہ آ گیا۔ خالہ ہنس کر بولے، تم جتنا گند ڈالنا چاہو ڈال سکتے ہو، تھوڑی دیر میں بھی آتی ہوں اور تمہارا ساتھ دوں گی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں جڑواں بہن بھائی اس حقیقت کو جان گئے تھے کہ خالہ چکنی مٹی سے مختلف قسم کے جانور اور گڑیاں بنا سکتی ہیں اور ہر قسم کے لباس بنا سکتی ہیں اور ڈراؤنے ماسک بھی۔ وہ کاغذی گڑیاں بھی بنا سکتی تھیں اور اخبار کے کاغذ سے بڑے بڑے درخت بھی۔ انہیں کھیلتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور جلدی ہی سونے کا وقت ہو گیا۔ خالہ نے کھانا بنا لیا تھا، وہ بولے، صفائی کرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، میں کل خود ہی صاف کر لوں گی۔ اگلی صبح انہیں ناشتہ درخت پر بنے گھر میں ملا جو خالہ نے کئی دن پہلے ان کے لیے بنوا رکھا تھا۔ دوپہر کے کھانے تک انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ خوراک کے ڈبوں سے کھلونے کیسے بناتے ہیں، قطب نما کیسے کام کرتا ہے اور کٹ پتلیاں کیسے بنتی ہیں۔ خالہ نے انہیں سکھایا کہ گھر میں مزیدار پیزا کیسے بناتے ہیں، ملک شیک کیسے بنتے ہیں اور چاکلیٹ بسکٹ کو بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ دونوں جڑواں بہن بھائی خالہ کے گھر ایک رات رہنے کے لیے گئے تھے، مگر پورا ہفتہ سکون سے رہے کیونکہ وہاں ان کی دلچسپی کا بہت سا سامان تھا۔ آخر جب وہ گھر لوٹے تو کئی دن تک وہ خالہ کے گھر کا ذکر کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ مختلف چیزیں بناتے وقت انہیں کتنا لطف آیا۔ ان کی امی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے بولے، بیٹا مجھے معلوم ہے وہ میری جڑواں بہن ہے، ہم بھی جب اکٹھے کھیلتے تھے تو ہمیں بھی تمہاری طرح ہی مزہ آیا کرتا تھا۔ امید ہے بچوں اب آپ کا کوئی بڑا چاہت سے آپ کو اپنے گھر بلائے گا تو آپ کوئی بہانہ نہیں بناؤ گے۔